بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تقویم کے اعتبار سے محرم سال کا پہلا مہینہ ہے۔ سانحہ کربلا کے بعد اس کا تعارف تبدیل ہو گیا ہے۔ اب یہ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہو چکا۔ اب یہ یاد حسین کا مہینہ ہے۔ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو مسلمانوں کی بستیوں میں، ان کے گھروں میں یاد حسین کے چراغ جل اٹھتے۔ سیدنا حسین کا ذکر، ان کا تذکرہ گلی بازار عبادت گاہوں محلوں میں ہونے لگتا ہے۔ شہادت حسین یہ موضوع ہے جو پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ملک کے بہت نامور صاحبان علم اس سوال کے جواب میں اور اس سامنے کے مختلف پہلوؤں کو جاننے میں ہماری مدد کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ محمد ندیم شہیدی صاحب، دین کے ایک جید عالم ہیں۔ پاکستان ایران کے اعلیٰ دینی مدارس اور درسگاہوں میں آپ کو کسب فیض کا موقع ملا۔ تصنیف، تالیف، تحقیق، تبلیغ، بہت سارے شعبے ہیں جس میں آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے سوال وہی ہے جو میں نے ابتدا میں اٹھایا، خیر معمولی اثرات کا حامل یہ واقعہ، اور اس نے ہماری تہذیب کو اس طرح اپنی گرفت میں لیا کہ ہم اس سے کوئی چاہے بھی آزادی تو ہو نہیں سکتی۔ کیا خاص بات ہے، کیا ندرت ہے اس واقعے کے اندر کہ ہماری پوری تہذیب اس کی گرفت میں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ جو بھی انسان اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنے ارادوں کی نفی کر کے، اپنے خواہشات کی نفی کر کے صرف اور صرف للہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ اس بات پر دلیل ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، ان سب نے انسان کو گمراہیوں اور اندھیروں سے نکال کر توحید کی اس اعلیٰ منزل تک پہنچانے اور اللہ سے جوڑنے کا فریضہ انجام دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر نبی کی جو ادا اللہ کو پسند آئی اس ادا کو اللہ نے اپنی کتاب میں زندہ رکھا، اور اس وقت اربوں انسان اس کتاب کے ذریعے سے ان انبیاء سے واقف ہیں۔ ان انبیاء کا نام روز و شب اپنی زبانوں پر لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے روحانی اور معنوی طور پر اپنے تکامل کی منزلیں طے کر کے اس کمال مطلق کی طرف سفر اپنا جاری رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جو حیثیت، شخصیت اور مقام ہے اس کو اسی تسلسل میں دیکھنا چاہیے۔ ائمہ اہل البیت نے، نبی کریم کی آل نے امام حسین کا جو تعارف پیش کیا ہے اپنے کلام میں، وہ یہ ہے کہ امام حسین حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ان تمام انبیاء کی ویلیوز، ان کی اقدار، ان کی اعلیٰ صفات اور ان کے اعلیٰ مقاصد کے پاسبان بھی ہے اور وارث بھی ہے۔ جو وارث ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ جن کی وراثت ان کے پاس ہے اس کے امانت اور امانت داری اور حفاظت کا حق ادا کریں، اور اس میں آدمی کی قیمت ہو ادا کرنے کے لیے پھر انسان ہر کوئی ادا ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے جو آخری پہلو ہے، آخری دن کے، وہ پہلے یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر مصیبتوں کہ ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور نارملی انسانی مزاج یہ ہے کہ مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں تو انسان حوصلہ ہار دیتا ہے، لیکن یہاں پر باقی عالم انسانیت کے بالکل برعکس آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام کی شادابی، ان کی طراوت، پاکپن، ان کی نورانیت اور ان چیزوں میں ہر لمحے کے اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری جو سجدہ کیا ہے اس سجدے میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ جملے کائنات کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں عبودیت اور بندگی کی اس معراج کا مظہر ہے کہ ایک انسان
نبی نہ ہوتے ہوئے اللہ کا منتخب اگر ہو کسی خاص اس طرح کے عظیم مقصد کے لیے، تو وہ روح کے اعتبار سے اتنی بلندی تک پہنچ سکتا ہے کہ ان تمام مصائب کے گزرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدروز ہو کر یہ کہے کہ بار الہ چونکہ تو راضی ہے اس لیے میں راضی ہوں، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے اس لیے میں خوش ہوں، کیونکہ تیرے دین کی حفاظت کا تقاضا یہ تھا اس لیے میں اس کے لیے تمام اپنے وجود کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے۔ اچھا وہ وقت ہے سیدنا علی کا جو مشہور جملہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فوز تو برب الکعبہ، جی، تو مجھے گویا اس روایت کا تسلسل ہے کہ آپ کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ یعنی آپ اس حوالے سے اس کو اسی پیرائے میں دیکھیے گا کہ ایک ہستی، ایک انسان من حیث انسان اپنی انسانی جبلت اور خواہشات کے برعکس اس منزل پر پہنچے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے تمام مصائب جن کے حوالے سے تاریخ کہتی ہے کہ اس طرح کے مصائب روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، عملی اعتبار سے کسی نبی، کسی ولی، کسی مجدد، کسی اور شخصیت پر ایسے مصائب نہیں گزرے، لیکن ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد عبودیت اور بندگی کی جو معراج حسین ابن علی کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کو کمال ہو جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو باعث بنتی ہے کہ حسین ہر دل کا سکون اور چین کہلائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے یہاں جو روایات منقول ہیں ان روایات میں آپ کی ولادت کے فوراً بعد رسول کریم نے امام حسین کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی قتل حسین کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں میں ان کے لیے محبت کی ایک ایسی حرارت اور ایک ایسا علاؤ روشن کر دے گا کہ قیامت آئے گی لیکن وہ حرارت جو حسین کے لیے دلوں میں آئے گی کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہا نا وہ منزل کہ ان صلاتی و نسکی و مخشایا و محمدی اللہ رب العالمین، تو اس درجے پہ زیادہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ ابھی ذکر کیا انہوں نے کہ واقعہ جہاں تک اگر ہم اس کے واقعات کے تسلسل میں دیکھیں تو بظاہر ایک حاکم وقت کو تو فتح حاصل ہوئی، قربانی ہوئی، سب کچھ، لیکن وہ جو اقبال نے کہا نا کہ عشق کی تکوین میں عصر روا کی صدا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، اس طرح کے واقعات جب شب و روز سے بلند تر ہو کے تاریخ کا حصہ بنتے ہیں اور اس میں انسان کے لیے پورا سبق پوشیدہ ہوتا ہے، تو کربلا کا واقعہ جب شب و روز سے بلند تر ہو کے تاریخ کے تناظر میں آگے بڑھا، کیا چیز ہے جو روشنی کا باعث ہے ابھی تک اور آنے والے دوروں کے لیے بھی ہمارے لیے ایک بڑا مینار نور بنی ہوئی ہے؟ کیا چیز ہے اس مشن کے اندر، اس پیغام کے اندر؟ دیکھیے آپ نے بڑی خوبصورتی سے خود اس نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے ایک خاص زمانے کے اندر محدود ہو اپنے وقوع پذیری کے اعتبار سے، لیکن آپ اس کے اثرات کو اس زمانے کے اندر محدود نہیں کر سکتے ہیں۔ واقعہ جتنا بڑا ہوگا اس واقعے کے ذمہ دار جتنے بڑے ہوں گے اس واقعے کے اثرات بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے، اس واقعے کے کرداروں کی روح جتنی بڑی ہوگی اس کے اثرات بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے، اس واقعے کے ہیروز کا ارادہ، ان کا مقصد، ان کا پیغام، ان کی فکر جتنی بلند ہوگی اس واقعے کے اثرات بھی اتنے ہی بلند اور عظیم اور اتنے ہی دیر پا ہوں گے۔ ہم امام حسین کو جب دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری روایات میں وارث انبیاء کہا گیا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، تو یہ جو انبیاء کی تحریک ہے یہ تحریک کیا ہے؟ عالم انسانیت کی نجات کی تحریک، کس چیز سے؟ ظلم سے، کہاں پہنچانے کے لیے؟ عدل اور انصاف کی منزل تک۔ خود ان کے اندر کیا تبدیلی چاہتے ہیں انبیاء کہ ان کو اس عالم ناسوت سے نکال کر اس عالم ملکوت تک پہنچایا جائے کہ فرشتے اس کے وجود کو دیکھ کر فخر کریں کہ ایسی شاہکار مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس کا مظہر یہ ہستیاں ہیں۔
لہذا امام حسین اور تزکیہ جی درجے کا ہو، تزکیہ پاکیزگی فکر اور روح کی بلندی، یعنی فرشتوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہے نا جہاں تک انسان کی رسائی ہے. مسجد ملائکہ جی مسجد ملائکہ اسی لیے ہے نا، اپنے مقصد، اپنی فکر اور اپنے اس بلند مرتبے کے اعتبار سے. جب آپ اس اعتبار سے کربلا کے اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو چونکہ حسین ابن علی علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ پیغام ایک شخص کے مقابلے میں رد عمل کا پیغام نہیں ہے، اور اس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر دور میں، یعنی مدینہ سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے لے کر کربلا پہنچنے تک ہر دور میں اپنے مکتوبات کے ذریعے سے، اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنے جملوں کے ذریعے سے جو مختصر جملے ہیں ان کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. خود مدینہ کے اندر جب آپ سے بیعت طلب کی گئی تو بیعت طلب کرنے والے نے تو یہ کہا کہ اب معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا ہے، یزید ابن معاویہ تخت نشین ہو گیا ہے، اور اس نے آپ سے طلب بیعت کی ہے. لیکن جواب میں جو آپ کا جملہ ہے وہ یہ ہے مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ مجھ جیسا کا مطلب خود کیا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا؟ اس کے اندر وہ پیغام ہے جو تا قیام قیامت ہے. یعنی حسین ابن علی جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ اصل میں ارادوں کا قیام ہے، مقاصد کا قیام ہے، روح کی سربلندی کا مظہر ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ ایک کائناتی روح ہے اور انسانی معاشروں کی نجات کا پیامبر روح ہے. لہٰذا دو افراد کے درمیان اقتدار کا واقعہ نہیں ہے. یقینی طور پر اقتدار، دیکھیے جب ہم اس کو ایک پہلو سے صرف مادی اور سیاسی پہلو سے دیکھیں گے تو شاید کچھ لوگ اس طرح کے شبہات پیدا کریں اور اس طرح کی تعبیرات آپ کے سامنے پیش کریں. لیکن ان واقعات میں جن میں انبیاء، صلحاء اور اولیاء کا رول ہے، صرف اس کی مادی تعبیر نہیں ہو سکتی، اس کی معنوی تعبیر کی طرف آپ کو ہر صورت میں جانا ہوگا. کوئی بات میں تو جو دلا رہے ہیں بار بار. جی میں نبی کریم کی زندگی سے دلاتا ہوں نا. نبی کریم نے جب فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، انا من حسین کا مطلب کیا ہے؟ کربلا سے لے کر آج تک اگر اسلام زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، اور اسلام کی وجہ سے نبی کا نام سر بلند ہے، اور اس کا باعث کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. لہٰذا اس چیز کی طرف خود اپنے دمشق کی مسجد میں جب یزید نے اہل البیت کو للکارا اور اہل البیت نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے یزید کو لاجواب کیا، تو اس کو خیال آیا کہ اس خطبے کا رستہ روک دیا جائے، جو امام سجاد کا خطبہ تھا روک دیا جائے. فوراً مؤذن سے جب کہا اذان دو، اور اذان میں جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان ہوا تو وہیں پر امام سجاد نے روکا اور کہا کہ اے یزید اب بتا کہ کیا تو اسلام کو مٹا سکا، یا آج اسلام کی کامیابی یہ ہے کہ ان تمام مارکوں کے باوجود آج تیرے دربار میں بھی اسی محمد کا نام لیا جا رہا ہے جس کے دین کی بقا کے لیے ہم اٹھے ہیں. شہادت اس کی آپ جب اس اعتبار میں دیکھتے ہیں تو یہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے وہ مقصد اس کو آپ سیاسی کے ساتھ اس کی جو مانوی اور روحانی تعبیر ہے اس کی طرف آپ کو ہر صورت میں آنا پڑتا ہے. اس کی طرف پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا ہی میں اشارہ فرمایا تھا جب حضرت ام سلمہ کو مٹی کی شیشی دی اور آئندہ کی نوید بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا میرے دین کی بقا کے لیے کربلا میں قتل ہوگا، تو یہ کب کی بات ہے؟ آپ کی شہادت سے 50 سال پہلے کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو مانوی تعبیر ہے اس کو جب تک آپ سامنے نہیں رکھیں گے مادی اور سیاسی تعبیر سے بات مکمل نہیں. یہ بڑی اہم بات سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیا. سیدنا مسیح کی روایت، پورے انبیاء کی روایت ساری، مسلمیت کی روایت ساری کی ساری، اور جو معاملہ سیدنا مسیح کے ساتھ ہوا اور پھر سیدنا حسین کے ساتھ ہوا، یہ جو انبیاء کی دعوت میں اور نیک لوگوں کے ان کے راستے پہ چلنے والوں کی دعوت میں مسلمیت کا پہلو ہے. استقامت اور مظلومیت دونوں چیزیں ایک ساتھ ساتھ چلتی دکھائی دیتی ہیں. کوئی جوابی معاملہ نہیں ہے، کوئی جواب میں کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی چیز پتھر نہیں اٹھایا، لیکن استقامت اور مظلومیت یہ جو دو ہتھیار ہیں اس کی جو اہمیت ہے ہماری تاریخ کی تسلسل میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوئی. ہم نے ہتھیار اٹھا لیے، ہم نے کچھ اور طرح کی چیزیں شروع کی. تو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے سیدنا حسین کی روایت مظلومیت اور استقامت کے پہلو سے آج ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بڑا خوبصورت ہے. دیکھیے اسلام کا جو بنیادی فلسفہ ہے
وہ فلسفہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انسان کو اپنے رب سے متصل کرنا، اور زمین کے اوپر اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کا نفاذ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی قوتیں ہیں ان کی نفی ہو، طاغوت جس کو قرآن میں طاغوت کا ہے، ان کی نفی، اور نفی جو ہے صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ عمل سے بھی ہے۔ لیکن عملی نفی کے لیے جو رستے انبیاء نے، صلحاء نے، اولیاء نے دکھائے ہیں وہ استقامت کا رستہ ہے، کیونکہ استقامت آپ دکھاتے ہیں تو آپ کا پیغام زندہ رہتا ہے۔ آپ سورہ ہود میں 2 دفعہ یہ آیت نازل ہوئی، ایک ہی صورت میں 2 دفعہ، فاستقم کما امرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ہم تک منتقل ہوئی ہیں، ہم تک پہنچی ہے، جس میں آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بھولا کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ اس آیت میں اس صورت میں 2 دفعہ اللہ نے مجھے مخاطب کر کے 2 دفعہ حکم دیا کہ فاستقم کما امرتا، استقامت دکھائیے اس طرح سے جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس استقامت کی راہ میں آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ استقامت کیا ہے؟ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جس رستے کا آپ انتخاب کرتے ہیں، اس رستے میں جو بھی مشکلات آئے، ان مشکلات کے نتیجے میں نہ آپ کے قدم بدل گئے، نہ آپ کے ارادے میں تزلزل آئے، اس استقامت کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، اسی یکسوئی کے ساتھ آپ چلتے رہے، چاہے آپ کے ہاتھ پیر کٹ جائے، چاہے گردن کٹے۔ لیکن اس میں جب آپ اس طرح کی شخصیات کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیشہ عام معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر جب لوگوں کی تربیت ہوتی ہے تو سارے لوگ ایک سٹیج اور ایک سطح کے نہیں ہوتے، اس سطح پر پہنچنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کو کہنا پڑا کہ من انصار اللہ، اس لیے آدمی ان کو بھی ٹوٹل بارہ آدمی، اور ادھر امام حسین کو بھی اس لیے کہنا پڑا حل من ناصر منصورنی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کر سکے؟ اور آپ دیکھیں لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں میں سے 72 کا نکلنا خود اس بات کی علانیہ دلیل ہے کہ اس سطح پر پہنچنے والوں کی تعداد کتنی کم ہوتی ہے، اور وہ بھی پھر ایمان کی اس منزل پر کہ سب کے سامنے ایک ہی رات باقی ہے 9 محرم، اور امام حسین علیہ السلام سب کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کل صبح کا سورج ہماری موت کا پیغمبر ہے، اب بھی تمہیں اجازت ہے، میں اپنی بیوی تم کو اٹھا لیتا ہوں، جس نے جانا ہے میں راضی ہوں جائے، اور تمہاری بہشت اور جنت کی ضمانت بھی میں دیتا ہوں کہ تمہیں اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے حسین کیوں چھوڑا۔ آپ یہ دیکھیے حجت کی ادائیگی، دیکھیے یہاں پر ان جملوں کی ادائیگی کی وجہ کیا تھی؟ بتانا تھا کہ میرے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہیں، لہذا ان 72 نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ ہمیں 1000 دفعہ جان دے اور ہم 1000 دفعہ اپنا سر کٹوائیں آپ کے قدموں پر، تو اس کے بعد بھی اگر ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں، بھاگے نہیں، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، شمع بجھا دی گئی وہ کھڑے رہے۔ جب یہ سارے مراحل سے ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب اپنے ہاتھ کے اشارے سے وہ مناظر بھی دکھائے، پردہ ہٹایا، دکھائے بھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب تمہارے اور اللہ کی لقا کے درمیان صرف آج کی یہ رات ہے جو پل ہے، جو تمہیں اللہ کی لقا تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اب جب آپ اس اعتبار سے استقامت کو دیکھتے ہیں تو اس کی واقعی اگر آپ پوری تاریخ میں دیکھیں تو سربلند ترین مثال آپ کو کربلا میں اور ان ایام میں مل رہی ہے۔ بہت اہم بات آپ نے کی علامہ صاحب، ہم جب بھی اس روایت پہ غور کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا، کچھ جو علمی ورثہ ہے، مثلا امام زین العابدین کی مناجات ہم کو ملتی ہیں، کیا دستاویز ہے کہ جو آج بھی اللہ کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا چاہے تو اس کے لیے اس سے شاید بہتر مناجات ہمیشہ دکھائی نہیں دیتی۔ کچھ علمی ورثہ ہے سیدنا حسین کا، سیدنا حسن کا اور اہل بیت سے متعلق باقی لوگوں کا، وہ تاریخ میں اس طرح سے نمایاں نہیں ہوا۔ جیسے میں نے فتاوی کا ذکر کیا، ہماری علمی روایت اس سے مراحل پوری طرح سے واقف نہیں ہے۔ وہی بات مصائب کا ذکر ہوتا، فضائل کا ذکر ہوتا، لیکن وہ جو علمی ورثہ ہے وہ کہیں اس طرح سے پوری امت کا ایک جیسے ایک وراثت ہے، بچوں کو سامنے نہیں آئی۔ بالکل اتنی ضرورت ہے آپ نے بڑے حساس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے،
دیکھیے امویوں کے جو دستور تھے، جو ان کا طریقہ کار تھا، اس میں سب سے خطرناک جو بات تھی وہ تھی سنسرشپ۔ کربلا کے واقعے کی جو سنسرشپ کا تسلسل ہے وہ آپ کو بہت دیر تک نظر آتا ہے۔ یہ جو امویوں اور اہل البیت کے درمیان چپکلش اور مقابلے کی فضا بنی، اس میں اموی کامیاب تھے، اقتدار ان کے پاس تھا۔ چونکہ اقتدار تھا، اس لیے اہل البیت کا نہ صرف بائیکاٹ بلکہ ان کے نام پہ ایسی چیزیں منسوخ کر دینا جس کے نتیجے میں لوگ ان کے قریب نہ جائیں۔ یہاں تک کہ مسجدوں میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس کے حوالے سے سب و شتم اور لعن کا حصہ بنا، اور یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سلسلے کو روکا۔ اب یہ خود ایک تاریخ ہے نا، یہ 40 سالہ تاریخ جو ہے، اس 40 سال میں کتنی نسلیں گزری ہوں گی جن کو ہر روز اہل البیت کے بارے میں گالیاں سننے کو ملے، برا بلا کہنے کو ملے۔ جب مسلسل یہ عمل ہوگا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اس کے باوجود لوگ اہل البیت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ صحیح ہے۔ خود اسی معرکہ کربلا میں جب امام سجاد علیہ السلام شام کے بازار میں پہنچے، ایک بھولا شامی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، یہ جملے تاریخ کے، کہا کہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں، شکر کرتا ہوں کہ اس نے امیر المؤمنین یزید کو ان لوگوں پر جو خارجی ہو فتح نصیب فرمائی۔ یہ ذہنیت کا اثر، یہ ذہنیت تھی، اور اس ذہنیت کا مقابلہ امام سجاد نے قرآن کی آیات پر کیا کیا ہے۔ قرآن ان تمام آیات کا تقریباً 5 یا 6 آیتوں کا حوالہ دیا، میں مختصر کر رہا ہوں کہ کیا تم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں؟ کہا پڑھی ہے۔ کس کے بارے میں؟ کہا آل رسول کے، کہا وہ آل رسول ہم ہے۔ تب وہ شخص قدموں پہ گرا کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں غفلت کا بتایا گیا۔ ٹھیک، جب اس طرح کی فضا ہوگی تو پھر آپ دین اہل البیت سے نہیں لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے جملے موجود ہیں، امام حسن کے جملے موجود ہیں، امام سجاد امام علی زین العابدین کے جملے موجود ہیں، انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھپھی جان آپ وہ ہستی ہیں جن کا کوئی معلم اور کوئی مدرس نہیں ہے، لیکن آپ کو آواز نہیں ہے، اللہ نے آپ کے قلب میں یہ علوم وضع کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کربلا کی تاریخ کے بعد کو بھی دیکھیں تو آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے وصال تک کی یہ جو تاریخ ہے، اس میں چاہے وہ ایام جب وہ مدینہ میں ہو، چاہے وہ ایام جب وہ مصر میں ہو، چاہے وہ ایام جب وہ سیریا میں دمشق میں ہو، کیونکہ دمشق کے ملاقات میں حضرت عبداللہ بن جعفر کی جاگیر تھی تو وہاں پر وہ اپنے آخری عمر میں آئی۔ اس دوران میں لوگ جن کو معرفت ہوتی تھی وہ آتے تھے اور سوال پوچھتے تھے، اور اتنی محدود سطح پہ ظاہر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کیوں ان کے مقابلے رہتی ہے، جب ریاست مقابلے میں ہوگی تو پھر آپ سوال چھپیں گے۔